میں خاتون ذہنی طور پر معذور ہوں لیکن نماز پڑھنے کی چاہتی ہوں، مگر کبھی طبیعت دماغی خراب ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھ پاتی، ہوش نہیں ہوتا، مجھ کو نماز نہ پڑھنے کا عذاب ہوگا؟ بھائی جب تک آپ کے ہوش سلامت ہیں تو نماز پڑھیں، جب ہوش سلامت نہیں ہے تو پھر نماز معاف ہے، جب دوبارہ آپ کی کنڈیشن نارمل ہو جائے تو پھر قضا پڑھ لیں۔ اچھا، یہ میں نے اس پہ ریکارڈ کروا دیا، حیا کے خلاف مسئلہ ہے، اس پہ نیٹ پہ سرچ کریں تو مل جائے گا، یا چھپڑ میں پوچھ لیں۔ پھر ویسے حیا کے خلاف بالکل اوپن، خواتین بھی سن رہی ہوتی ہیں یہ سیشن، لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں بالکل پرسنلی الگ سے پوچھ لیا کریں۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب آپ سے ملنے کی خواہش بہت ہی آج پوری ہو جائے گی، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا، یعنی میں بھی چاہتا ہوں لیکن تھکا ہوا ہوں، آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو بنانا چاہتا ہوں۔ یار میں بہت ان چیزوں سے تھک گیا ہوں، ملتے ہیں اس سلسلے میں بعد میں۔ اب اور سوال کوئی ہے؟ مائک دے دیں، کسی نے کوئی سوال پوچھ رہا ہوں جی۔ دیکھو کسی غم پہ، چاہے وہ کربلا کا واقعہ ہو یا کوئی بھی غم ہو، اس پہ رونا آنا، اس پہ اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، یہ نیچرل ہے۔ رونا منانا، باقاعدہ سوچ سوچ کے رونا، اس کو سنت قرار دینا غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حسین کے غم پہ رونا سنت ہے، یہ تعبیر ہی غلط ہے۔ غموں کو برداشت کرنا سنت ہے، خود بخود جو رونا آ جائے وہ معاف ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں، آپ روئے اور فرمایا کہ دل جو ہے غمزدہ ہے، زبان اشکبار ہے، حدیث کا مفہوم ہے، یعنی دل غمزدہ ہے مگر زبان سے، آنکھیں اشکبار ہیں، زبان سے وہ نکلے گا جس پہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ وہی ہے کہ بھئی ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں، تو غم منانے کی اجازت نہیں ہے، صبر کرنا ہے۔ جو غیر اختیاری ہے وہ معاف ہے، کیونکہ محبت تو ہے نا انسان کو۔ تو اب کربلا کا واقعہ ہو یا آپ یہ کہیں حضرت زین العابدین روتے تھے، تو کیا حضرت زین العابدین 10 محرم کو روتے تھے؟ تو ظاہر ہے جب یاد آئی ہوگی تو اس وقت ان کو رونا آ جاتا ہوگا، انہوں نے بھی صبر کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو اس لیے اسلام میں خوشیوں کے دن ہیں، غموں کا دن ایک بھی نہیں ہے، اسلام میں ایک بھی نہیں ہے غم کا دن۔ 2 عیدیں ہیں خوشیوں کی، غم کا نہیں ہے۔ غم میں کیا ہے؟ جب غم پہنچا ہے تو صبر کی کوشش کرو۔ جو غیر اختیاری غم ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، کسی کا بھی ہو، اپنے بیٹے کا ہو، باپ کا ہو، بیوی کا ہو، شوہر کا ہو، دوست کا ہو، یا اہل بیت میں سے کسی کا ہو۔ تو اتنی بخاری مسلم کی واضح حدیثیں ہیں نوحے پر، کہ جو نوحہ کرنے والی عورتیں ان پر لعنت ہے۔ من شق الجیوب لیس منا، گریبان چاک کرے غموں میں وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو سینہ پیٹے، جو روئے، اتنی اس بات۔ تو شیعہ حضرات کا مسلک الگ ہے، ان کو کرنے دو۔ میں بار بار کہتا ہوں بھائی کسی کے مسلک کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ طنز کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی فرقہ واریت اس سے نہیں پھیلتی کہ آپ اپنے مسلک پہ قائم رہتے ہیں، فرقہ واریت اس سے پھیلتی ہے کہ آپ دوسروں کو چھیڑتے ہیں، جا کے آپ مت چھیڑیں۔ ہم نے اپنے مسلک، ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، یا تو شیعہ ہو جاؤ، کس نے منع کیا ہے بھائی؟ پورے ہو جاؤ پھر شیعہ پراپر۔ یہ کیا آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھے وہاں جا رہے ہو آدھے یہاں آ رہے ہو۔ محرم میں شیعہ بنے ہوئے ہیں، ربیع الاول میں بریلوی بنے ہوئے ہیں، اور عرس میلاد میں کچھ اور بنے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا تم کیا بنے ہوئے ہو بھائی۔ ایک طرف ہو جاؤ بھائی۔ وہ ایک طرف کیا ہے بھائی؟ یا تو ہم قرآن، سنت اور صحابہ، اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب قرآن، سنت، اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے ثابت ہو، اس کو فالو کرنا ہے۔ یا ہم نے وہ اصول لینے جو شیعہ حضرات کے ہیں، ان کے اصول کچھ اور ہیں، ہم سے مختلف ہیں، تو پورے ادھر ہو جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہت سارے شیعہ ہیں ہمارے ساتھ، سلام دعا میں کرنے والوں بھی بہت، میں جب سفر پہ جاتا ہوں شیعہ لوگ بھی ملتے ہیں، سلام دعا، سیلفیاں سب کے ساتھ چلتی ہیں ہماری، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس میں۔ وہ بتاتے ہیں ہم شیعہ مسلک کو فالو کرتے ہیں، آپ کے بیان بھی سنتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، لیکن فالو کس کو کرو؟ ایک کو، یا تو پورے ادھر چلے جاؤ۔ پھر جب اہل سنت والجماعت آپ کہتے ہو اپنے آپ کو، اچھا یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو شیعہ سنی مانتے نہیں، ہم تو فرقوں والے باتیں کرتے ہی نہیں، ہم سب کیا ہے؟ سمپل مسلمان ہیں۔ یہ منجن ہے، یہ کیا ہے؟ منجن ہے۔ سمپل مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ جب تمہارے یہاں کوئی رشتہ لینے آئے گا، بیٹی تم نے کہیں رشتے کا پیغام بھیجا، لڑکی کے ابا تم سے پوچھیں گے بیٹا ہم لوگ شیعہ ہیں، آپ کا مسلک کیا ہے؟ آپ کہو گے میں سمپل مسلمان ہوں۔ وہ کہے گا بیٹا ہم کوئی اور مخلوق ہیں کیا؟ یہ ہم سمپل نہیں ہیں، ہم ذرا کمپلیکیٹڈ سے مسلمان ہیں۔ سیدھا سیدھا منہ سے پھوٹ دو ہم نے بیٹی دینی ہے، تو ان چیزوں میں چیک کیا جاتا ہے، کاسٹ دیکھی جاتی ہے، قوم دیکھی جاتی ہے، تنخواہ پوچھی جاتی ہے، ہائٹ دیکھی جاتی ہے،
کہ خاندان دیکھا جاتا ہے تو مسلک بھی پوچھا جاتا ہے. وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہو براڈ مائنڈیڈ کہ میرا تو کوئی مسلک نہیں. مفتی طارق مسعود ہے جو اہل سنت والجماعت اور فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے, ہم لوگ کا تو کوئی مسلک نہیں ہے. وہاں سارے بتاتے ہیں میں یہ مسلک ہے میرا, پورا پورا بتا, ورنہ لڑکی کا ابا کتے چھوڑ دے گا گلی کے تمہارے پیچھے, بولے نکل یہاں سے ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. تو یہ فرقے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آپ کو فرقے ہی نہیں ہے, یہ ہیں. لوگ کہتے ہیں اسلام میں نہیں ہے, اسلام میں فرقے نہیں ہیں, لیکن حقیقت اسلام فرقوں کو پسند نہیں کرتا, لیکن حقیقت میں تو ہے نا. اور اسلام نے خبر بھی دی ہے کہ فرقے پیدا ہوں گے. جب ہوں گے تو تم نے کس فرقے کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں کہ تم نے یہ کہنا سارے فرقے غلط ہیں, نہ. نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی, وہ ایک بھی فرقہ ہی ہوگا. بھائی اگر نبی یوں فرما دیتے 73 فرقے ہوں گے, اور چونکہ اسلام میں فرقے غلط ہیں لہذا 73 کے 73 جہنمی, جو صرف ان تمام فرقوں سے آزاد ہوگا وہ جنتی ہوگا. تو ہم کہتے سارے فرقے غلط ہیں. لیکن نبی کو معلوم تھا کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا نا کہ 73 کے 73 غلط ہوں گے تو اس سے 74واں فرقہ نکل آئے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ منجن ہے. یوٹیوب پہ کچھ اسکالر بیچتے ہیں کہ فرقہ کوئی نہیں ہے, ہم سمپل مسلمان ہیں. تو ایسے لوگ جب کسی لڑکی کے ہاں پیغام لے کے جائیں تو لڑکی کے ابا پوچھیں ہم لوگ شیعہ مسلک کو فالو کرتے ہیں, آپ کا مسلک کیا ہے؟ آپ جواب میں کہیں گے میرا کوئی مسلک نہیں ہے. وہ کہے گا اچھا مجھے یہ بتاؤ, ہم محرم میں ماتم کرتے ہیں, آپ کرو گے؟ آپ کہو گے نہیں, یا آپ بولو گے ہاں کرتا ہوں فار ایگزامپل. اچھا بیٹا ہم جو ہے وہ مجالس بھی کرتے ہیں, آپ کرو گے؟ ہاں میں کروں گا. اور جو بھی شیعہ مسلک میں ہوتا ہے یہ کرو گے؟ آپ کہو تو بولو بیٹا منہ سے پھوٹ دیتے نا میں شیعہ ہوں, گھنٹہ لگا دیا ہمارا تم نے. ٹھیک ہے نا. آپ جب کہ نہیں انکل اسلام میں فرقے نہیں ہے, تو وہاں یہ دال گلے گی نہیں, وہاں فوراً بتاؤ کہ جی میں شیعہ ہوں. اسی طرح سنیوں کے یہاں پیغام لے کر گئے نکاح کا, وہ پوچھ رہے ہیں بیٹا آپ کیا ہو, آپ کا مسلک کیا ہے, آپ شیعہ ہو سنی ہو؟ انکل میرا کوئی مسلک نہیں ہے, میں صرف اسلام کو مانتا ہوں. بیٹا ہم لوگ کیا تورات اور انجیل کو مانتے ہیں؟ ہم کیوں یہودی شکل سے تمہیں یہودی نظر آ رہے ہیں جو تم بول رہے ہو اسلام کو مانتے ہیں بھائی؟ ہم قادیانی ہیں, ہم بھی تو مسلمان ہیں. تو بتاؤ نا تم کس مسلک کے ہو, ہماری بیٹی ایڈجسٹ بھی ہو پائے گی کہ نہیں پائے گی؟ آپ پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے بھائی آپ ماتم کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو نہیں. ان کو یہ تھا کہ بھئی ایسا نہ ہو یہ پھر ہماری بچی سنی ہے, یہ پھر ماتم میں لے کے جائیں تو ہم لوگ اس کے قائل نہیں ہیں, تو پھر اختلاف پیدا ہوگا. پہلے ہی نہیں ہے, بہتر پوچھ لو کہ بھئی تم ہمارے خاندان میں ایڈجسٹ ہو پاؤ گے کہ نہیں ہو پاؤ گے. تو آپ اس نے پوچھا آپ سے کہ بیٹا آپ ماتم کرو گے؟ آپ نے کہا نہیں ہم تو ماتم نہیں کرتے. اچھا بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ آپ لوگ وہ نوحہ کرتے ہو؟ نہیں جی ہم تو نوحہ نہیں کرتے. مجالس کرتے ہو؟ نہیں. تو بیٹا منہ سے پھوٹ دیتے نا کہ سنی ہوں میں, آسان حل ہو جاتا. نہیں ہمیں وہ جہلم سے یہ پتا چلا ہے کہ شیعہ سنی نہیں ہوتا. اسلام میں فرقے تو بالکل بھی نہیں ہے, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. تو وہ جہلم میں بھی وہ رشتہ ہوگا نا, وہ آپ کو دھکے دے کے باہر نکالے گا, بولے گا نکل یہاں سے, تیرا اوپر کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے. بھائی اسلام میں نہیں ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی تو ہے نا. اسلام میں چور ہیں, اسلام میں چور ہیں, جیب کترے ہیں, لیکن کیا حقیقت میں نہیں ہے؟ بولو نا. اب کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے تم چور ہو یا نہیں ہو, اسلام میں چور نہیں ہے. ابے اسلام میں نہیں ہے لیکن پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو تو بتا کہ چور صحیح ہے یا بغیر چور صحیح ہے, جو تجھے اچھا لگے تو اس میں چلا جا. تو اختلاف تو ہے, 73 فرقے ہیں, اور نبی نے فرمایا 72 جہنم میں. اس کا مطلب ایک صحیح ہے, وہ بھی ان 73 میں سے ایک ہوگا. تو اب شیعوں کا دعویٰ ہے وہ ہم ہیں, ہمارا دعویٰ ہے وہ ہم ہیں. اب ہم اس دعوے پر فیصلہ نہیں کر رہے, ہم کسی کو جنت جہنم فتوے نہیں دے رہے, اس سے لڑائیاں پھیلتی ہیں. بھائی جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ عمل کرے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو 73 فرقوں میں نجات یافتہ فرقہ ہے وہ فرقہ وہ, اچھا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا مسلمان فرقہ, کیونکہ وہ 73 کے 73 منسوب کس کی طرف ہیں؟ اسلام کی طرف. تبھی تو اسلام کے اندر کے فرقے ہیں. نبی کی حدیث کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ٹوٹل ملا کے یہود و نصارہ بھی اور سارے ملا کے تھوڑی, جو اسلام کی طرف منسوب ہوں گے. تو اسلام کی طرف جو منسوب فرقے ہیں ان میں ایک جنتی ہے, 72 جہنمی. تو ایک جنتی کون سا ہے؟ تو اس کا جواب حدیث میں موجود ہے, لہذا ہمیں خود سے جواب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو جنتی فرقہ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا کہ وہ دیوبندی ہے یا وہ بریلوی ہے یا وہ شیعہ ہے یا وہ سنی ہے, کیونکہ پھر سارے اسی نام سے موسوم ہو جاتے. بلکہ نبی نے علامت بتائی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, تو ان کے نعروں سے متاثر نہ ہونا, علامات دیکھنا کہ یہ علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں تو وہ جنتی فرقہ ہے. وہ علامت کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی, یعنی فرمایا جو قرآن کے راستے پر چلے. اس لیے کہ تمام فرقے نسبت
آخری نسبت قرآن کی طرف ہی ہوتی ہے. فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، یعنی قرآن کی وہ تشریح جو میں کروں گا. غامدی صاحب کی بہت سی تشریحات ان کی اپنی ہیں، حدیث سے وہ تشریحات میچ نہیں کرتی، اور فوراً غامدی صاحب کہتے ہیں حدیث کو ایسے موقع پہ اڑا دیتے ہیں. پھر حدیث بھی کافی نہیں ہے، قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو کس سے ثابت ہوگی؟ صحابہ سے. اجماع صحابہ کے خلاف نہیں جا سکتے. تبھی میں اہل حدیث کو اہل سنت والجماعت میں ماننے کے باوجود کہتا ہوں کہ 3 طلاق میں اہل حدیث اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں ہے. 3 طلاق کے مسئلے میں اس میں انہوں نے اہل سنت والجماعت سے بغاوت کی ہے، کیونکہ کسی ایک صحابی سے بھی دکھا دو صحیح سند سے کہ اکٹھی 3 طلاقوں کو انہوں نے ایک کہا ہو. وہ دائیں بائیں جانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ فلانے مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا تو فلانا، فلانے ڈمکانے کی بات چھوڑ دو یار. تمہارے اپنے دیوبندیوں نے لکھا غلط لکھا. ہم کم دیوبندیوں کو مانتے ہیں بھائی، ہم مانتے ہیں کس کو ہیں؟ صحابہ کو مانتے ہیں. ہمیں علماء دیوبند سے عقیدت بھی اسی وجہ سے کہ وہ صحابہ کو مانتے تھے. اگر وہ صحابہ کو نہیں مانتے تو دیوبندیت میں کیا رکھ؟ دیوبندی تو ابھی نام بعد میں پڑا ہے دیوبندی. اصل کون ہے؟ قرآن، حدیث اور صحابہ کی تشریح. تو چاروں اماموں نے اسی اصول کو فالو کیا ہے. قرآن کو پہلے، پھر حدیث، پھر کس کو؟ صحابہ کو، کہ اجماع کو حجت مانا ہے انہوں نے. تو اب اہل حدیث کو ہم اس لیے اہل سنت میں داخل کر لیتے ہیں کہ وہ دعوے کی حد تک مانتے ہیں کہ ہم صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں، عملی نہیں مانتے. تو ہم کہتے ہیں چلو نظریاتی طور پہ بھی مان رہے ہیں نا، تو ہمارا بہت براڈ مائنڈیڈ ہے ہم لوگ بھائی. ورنہ پریکٹیکلی دیکھا جائے نا تو اہل حدیث بہت ساری چیزوں میں اہل سنت والجماعت کے معیار پہ نہیں اترتے. کسی ایک صحابی سے دکھا دو رمضان میں 8 رکعت تراویح پڑھی ہے انہوں نے، جماعت قائم کی ہو تراویح کی، ایک صحابی سے دکھا دو آپ. صحیح ہے نا؟ آپ کیوں بخاری کی حدیث کی وہ تشریح کر رہے ہو جو کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے؟ تو کہیں بھی نہیں ہے. اگر صرف قرآن و حدیث کے بعد صحابہ کافی نہ ہوتے تو نبی یہاں اسٹاپ کر دیتے. آگے آپ نے صحابہ کو شامل کیا ہے. آپ کہتے ہو قرآن میں 3 طلاقیں ایک ہیں، کہاں ہیں؟ اور اگر بالفرض ہیں بھی، بالفرض، تو صحابہ نے کیوں نہیں 3 کو ایک کہا بھائی؟ اسی وجہ سے نبی نے فرما دیا تھا کہ میں ما انا علیہ و اصحابی. تو اس لیے امت کو نام جو اس فرقہ ناجیہ، نجات یافتہ فرقے کو جو نام دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے اہل سنت والجماعت. جماعت سے صحابہ اور سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے دین مکمل ہوتا ہے. تو اہل سنت والجماعت میں جو ان کو ان شارٹ کیا کہا جاتا ہے؟ سنی. ان شارٹ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنی کہا جاتا ہے. تو اب کیا بات کر رہا تھا، وہ تو بات ہی دماغ سے نکل گئی. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ اگر سمجھتے ہو کہ جنتی فرقہ شیعہ ہے تو پھر آپ پراپر ان کے اصولوں کو فالو کرو. وہ ہر چیز میں اہل بیت کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی رائے ہے یہ. ہماری نظر میں خلفائے راشدین کا مقام زیادہ ہے، جن میں سیدنا علی بھی آتے ہیں، سب سے پہلے ابو بکر آتے ہیں، پھر عمر آتے ہیں، پھر عثمان آتے ہیں، پھر حضرت علی آتے ہیں، کیونکہ وہ نبی کے جانشین بنے ہیں. نبی کے دین کو نبی نے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا ہے آخری دنوں میں. تو ہمارا یہ ہے کہ بھائی پہلے ان کا مقام ہے. تو اسی وجہ سے خلفائے راشدین کے فیصلوں کو ہمارے ہاں بڑی ویلیو ہے. شیعہ حضرات کے یہاں ویلیو نہیں ہے اس کی. ہم قرآن و حدیث کی وہ تشریح کرتے ہیں سب سے پہلے جو کس سے ثابت ہو؟ خلفائے راشدین سے ثابت ہو. تو اب اس میں کیا ہے کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کے ہاں میت چاہے اہل بیت کی ہو یا کوئی بھی، اس پہ نوحہ کیا ہے؟ حرام. اس پہ چیخنا چلانا حرام. اس میں حسین کی یاد میں رونا سنت نہیں ہے. اب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ان کی یہ دلیل بالکل سطحی دلیل ہے کہ نبی بھی روئے تھے تو حسین کی یاد میں رونا سنت ہے. بھائی نبی تو اپنی نواسی کے انتقال پہ بھی روئے تھے، تو کیا جب بھی وہ ڈیٹ آئے گی تو آپ بھی روئیں گے کیا؟ حضرت نبی کی نواسی کی جس دن انتقال ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کی وفات پر بھی روئے ہوں گے، تو کیا جب بھی حضرت خدیجہ کی وفات کا دن آئے گا تو ہم روئیں گے؟ یہ تو بالکل ہی ایک سطحی سی حضرت نے بات کی ہے. اہل بیت کی محبت ہے حضرت کے دل میں تو جذبات میں کہے گا وہ. مسئلہ ویسے بھی مفتیوں سے پوچھا جاتا ہے جو پراپر افتاء کا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے ہماری رائے میں حضرت کی سے مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے. تو اس لیے رونا دھونا سنت نہیں ہے. ہاں کسی کو حضرت حسین کی واقعہ پڑھے، میں نے بھی جب پہلے کربلا کا واقعہ سنایا نا، اس وقت میرے ویڈیو بیان ریکارڈ نہیں ہوتے تھے. میں نے کربلا کا واقعہ بیان میں سنایا، مجھے خود بھی رونا آ گیا. جب آدمی اس منظر تک پہنچتا ہے کہ وہ عبید اللہ بن زیاد جو بدبخت تھا گورنر، حضرت حسین آمادہ تھے کہ بھائی اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا، میں بیعت کروں گا تو امیر شام کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا یا مجھے واپس جانے دیا جائے. تو بہت جائز مطالبہ تھا ان کا، پھر بھی زبردستی مجبور کیا اور سر قلم کر دیا. تو جب کربلا کا واقعہ انسان سنا رہا ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی رونا آ جاتا ہے. تو وہ تو نیچرل ہے، ہمیں بھی آ گیا تھا رونا، وہ نیچرل ہے. تو اب میں اس کو بڑھا بڑھا کے روؤں اور پھر آپ کو بھی رولاؤں، یہ نیچرل نہیں ہے. یہ پھر شریعت پر کیا ہے؟ زیادتی ہے.
اور جب واقعہ سنایا تھا تو آ گیا، حالانکہ وہ 10 محرم کا دن نہیں تھا. آپ جب کربلا کا واقعہ پڑھیں گے، آپ عید کے دن بھی پڑھیں گے تو رونا آ جائے گا آپ کو. تو اس رونے کا 9-10 محرم سے یا محرم کے مہینے سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق اس سے کہ جب انسان غم کا واقعہ سنتا ہے تو نیچرلی اس کو رونا آتا ہے، خاص طور پر اس کو جس کو محبت ہو. تو ہمیں بھی حضرت حسین سے محبت ہے بھائی، ہم تو ان سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. تو جب ہم نے پڑھا اس وقت بھی رونا آیا، جب ممبر پہ بیان کیا اس وقت بھی رونا آیا، لیکن وہ میں نے ریکارڈ نہیں ہونے دیا اس لیے کہ بھائی بس ٹھیک ہے، آ گیا، محبت کی علامت ہے. بعض لوگ مضبوط دل ہوتے ہیں، ان کو نہیں آتا رونا، تو یہ اس کی علامت نہیں کہ ان میں محبت نہیں ہے. ان کا دل زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ برداشت کر جاتے ہیں. تو لیکن اب اس کو محرم میں آپ سوچ کے لوگوں کو رلانے کے لیے آپ اور پھر اس کو سنت قرار دو، یہ پھر ہماری رائے میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ عمل پھر جائز نہیں ہے. اس لیے اس کے لیے یہ تعبیر کہ حسین کی غم پہ رونا سنت ہے. سنت کیا ہے اس کے لیے فقہاء نے اصول بیان کیے ہیں. بدعت کیا ہے اس کے لیے فقہاء نے، جو اہل سنت والجماعت کے فقہاء ہیں ان کے ہاں الگ اصول ہیں، تو ہم اسی اصول کو فالو کریں گے، اس سے ہمیں ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. ورنہ ہم بولیں کہ بھائی ہم اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہے، پھر آپ کو پراپر شیعہ مسلک قبول کر لیں، پراپر چلے جائیں، تو ہمیں پھر اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. کیا گناہ گار بندے پر آتا ہے؟ میں بہت پریشان ہوں. کیا لکھا بھائی؟ آزمائش کسے کہتے ہیں؟ کیا گناہ گار بندے پر آزمائش آتی ہے؟ میں بہت پریشان ہوں، پہلے بالکل خوشحال زندگی تھی، اچانک سب کچھ چلا گیا، مشکل ہونے لگی، آدھے سے بات کرنا بھی زندگی میں دیکھو بھائی، غم آ گیا نا، اس غم نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا، تو یہ غم اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. یہ غم گزر جائیں گے. ایسی دولت سے، ایسی خوشیوں سے جس میں آپ اللہ سے دور ہوتے رہو، اس سے وہ غم بہتر ہے جس میں آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ. ہمارے ایک دوست تھے، آرمی میں ریٹائر کرنل تھے، تو ان کا بیٹا سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہو گیا، جوان بیٹا. ان کو اتنا دھچکا لگا، لیکن اس غم میں کیا ہوا، نمازی بن گئے ماشاءاللہ، داڑھی، چہرے پہ نور آ گیا ان کے، بہت دین کی طرف آ گئے، پھر دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. بعض دفعہ غم میں انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، یہ غم پھر عذاب ہے. بعض دفعہ غم میں انسان اللہ کے قریب آ جاتا ہے، یہ غم پھر اللہ کی طرف سے رحمت ہے. تو باقی غم دور کرنے کے اسباب تو اختیار کرنے چاہیے انسان. السلام علیکم مفتی صاحب، یہ ہمارے خواتین جو ہے محرم میں جو ہے نا منت مان دیتے جی، آگے محرم میں جو ہے نا منت مانتی ہیں کہ بچوں کو نا فقیر بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ فقیر بنائیں گے. فقیر؟ 4 سال 5 سال جی. وہ گرین کپڑے کچھ پہنا دیتی ہیں محرم ہو کے 3 دن یا 5 دن، کچھ اسی طرح. میرے کو نہیں جائز نہیں ہے بھائی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں، یہ تو جو کرتے ہیں وہ پوچھ، میں تو شریعت کا مسئلہ بتاؤں گا کہ یہ جائز نہیں ہے. منت کے لیے عبادت کا ہونا ضروری ہے. یہ منت نہیں ہوتی کہ میں بچے کو یہ لباس پہناؤں گی، یوں کراؤں گی، یہ کالعدم ہے منت. منت میں یہ ہوتا ہے میرا یہ کام ہو گیا تو روزے رکھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو صدقہ کروں گا. یہ منتیں پوری کرنا واجب ہے. یہ کہ یہ بچہ ہو گیا تو ٹینڈ کرا دوں گی اس کی، یہ ہمیشہ گنجا رہے گا، یہ منت نہیں ہے، یہ منعقد ہی نہیں ہوتی. اس کو پورا کرنا بھی جائز نہیں ہے. ٹینڈ کرانی ہے تو کرا دو، نہیں تو احمد کی طرح خود بخود ٹینڈ اگر مقدر میں ہوگی تو ہو جائے گی. السلام علیکم جی مفتی صاحب، سوال یہ تھا کہ ہم لوگ آفس میں نا نماز پڑھتے ہیں جس میں ہمارا کارڈ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس پہ ہماری تصویر بھی ہوتی ہے، تو نماز کے وقت یا تو جیب میں رکھ لیتے ہیں یا پھر ہاں، شرٹ اس تصویر کو چھپا دیں نماز کے وقت. تصویر اگر سامنے ہے جاندار کے چہرے کی تو نماز جائز نہیں ہے، مکروہ ہے. اس کو شرٹ کے اندر کر دیں یا جیب میں رکھ دیں یا پلٹ دیں تاکہ چھپ جائے. وہ اس پہ اگر ناک یا کان نہ بنا ہو، کیا مطلب چہرے کی واضح تصویر ہونی چاہیے، چاہے انسان ہو یا جانور، پھر یہ حرام ہے. اگر چہرے کی تصویر نہیں ہے تو پھر جائز ہے. اور گرافک ڈیزائننگ میں مطلب جو تصاویر بناتے ہیں بنانا جائز. گرافک ڈیزائننگ میں اگر صرف ڈیجیٹل تصویر بن رہی ہے تو وہ تو اختلافی مسئلہ ہے، ہماری نظر میں وہ تصویر میں داخل نہیں ہے. حضرت مفتی عبد المنان صاحب جو دارالعلوم کورنگی کے بڑے مفتی ہیں، اور بھی دیگر مفتیان کرام کا بھی یہی فتویٰ ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی رجحان اسی طرف ہے کہ وہ پھر تصویر میں داخل نہیں. جو پرنٹڈ تصویر ہے وہ اگر ضرورت کی وجہ سے بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بلا ضرورت بنا رہے ہیں تو جائز نہیں ہے. اور وہ تصاویر شرٹ وغیرہ پہ پرنٹ ہو وہ بھی ایسے ہی ناجائز ہے، اس کا کوئی ضرورت تو نہیں ہے نا. تو اس سے جو انکم آئے گی. دیکھیں وہ ہارس جو بنا ہوا ہوتا ہے نا لوگوں میں، اس ہارس کا چہرہ میں آنکھ ناک کان واضح نہیں ہوتے، تو وہ پھر اس میں نہیں داخل ہے. آنکھ ناک کان بالکل واضح ہونے چاہیے، چہرہ نظر آئے اس کا. جی جناب. جی صاحب، میں سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کرتا ہوں، ویب ڈیولپر کی. جی. تو ہم لوگ ویب سائٹ وغیرہ بناتے ہیں، تو کبھی کبھی کوئی غلط ویب سائٹ بھی آ جاتی ہے جس میں لڑکیوں وغیرہ کی تصویریں ہوتی ہیں. لیکن ہم تو جاب کرتے ہیں، ٹیم لیڈ ہمیں اسائن کرتے ہیں ویب سائٹ بنانا، تو اس میں اگر کبھی غلط لڑکیوں وغیرہ کی تصویریں آ جائیں تو وہ بنانا کیسے؟ دیکھو ویب سائٹ بنانا جائز ہے،
کیونکہ اس کے 20 کام ہو سکتے ہیں. اب اس میں لڑکیوں کی تصویر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے مشورے سے تھوڑی آ رہی ہے وہ، تو آپ ویب سائٹ بنا کے دے سکتے ہیں کسی. السلام علیکم مفتی صاحب، ہم سوشل میڈیا پہ جیسے ہم سنتے ہیں ایک مفتی فضل ہمدرد کے نام سے جو آج کل ایک وائرل ہو رہے، تو وہ یہ بات کہہ رہے کہ کہیں بھی صحیح اور صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق ہی صدیق اکبر ہے، تو اس بات کی آپ تھوڑی سی وضاحت فرما لیں. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو ہر دعوے پر حدیث کا مطالبہ کرے. کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ میرا نام طارق مسعود ہے؟ یہ پاگلوں والے اسٹائل ہے. صدیق اکبر کا لقب امت نے آپ کو دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ امت نے. جیسے عمر بن خطاب کو امیر المومنین کا لقب کس نے دیا؟ امت نے. اور حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو جب امت نے ایک لقب دے دیا اور اس پر قرائن بھی موجود ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، 24ویں پارے میں، 24ویں میں یا 23ویں کے آخر میں، ابھی مجھے صحیح یاد نہیں، کہ والذی جاء فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، یہ 24ویں پارہ ہے. اس کے شروع میں ہے کہ جو صدق کو لے کر آیا اور صدق کی اس نے تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں. تو مفسرین لکھے اس کا اول مصداق کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے. تو صدیق والا عنصر حضرت ابو بکر میں حدیث سے ثابت ہے کہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اسی بیس پر امت نے آپ کو لقب کیا دیا؟ صدیق. حضرت عمر فاروق کا جو لقب فاروق ہے تو یہ ایویں ہی نہیں دے دیا، اس کا اشارہ ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے کہ اللہ نے حق عمر کی زبان پہ جاری کر دیا. عمر کو دیکھ کے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، تو فاروق کا مطلب حق باطل میں فرق کرنے والے. تو حضرت عمر نے بہت واضح طور پر کسی کے خوف اور ملامت کی پرواہ کیے بغیر اسلام لا کے اعلان کر دیا تھا، یعنی حق کو بہت واضح طرح سے ایکسپلین کرتے تھے وہ، تو اس لیے ان کا لقب فاروق پڑ گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں کوئی حدیث کا مطالبہ ہی غلط ہے. مفتی صاحب ادھر سے آواز آ رہی ہے بھائی جی. مفتی صاحب فجر کی جماعت ہو رہی ہو تو سنت جیسے بندہ پہلے پڑھے بعد میں، جہاں جماعت ہو رہی ہے عین اسی جگہ کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے. تو میں بات ایسی دیوبند سے مسئلے پوچھیں، بولے آپ اگر اتنا پہنچ نہیں، فقہ حنفی میں بھی جائز نہیں ہے. جہاں جماعت ہو رہی ہے نا عین اسی ہال میں اسی جگہ کھڑے ہو کر، یہ ایسی عوام میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے. مسجد کے باہر پڑھیں یا بالکل دور کسی جگہ پہ کھڑے ہو کر پڑھیں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب جماعت ملنے کا یقین ہو، کم سے کم ایک رکعت ملنے کا یقین ہو. نہیں ہے وہی ہے اس میں اللہ بہت سی چیزیں وہی کے ذریعے آپ کو بتا دیتا تھا. ہر چیز نہیں بتائی، جو بتا دی وہ آگے بتا دی آپ نے، جو نہیں بتائی وہ نہیں بتائی. بہت سے باتوں کے سوال میں جواب میں نبی نے یہ بھی تو فرمایا مجھے معلوم نہیں، مجھے علم نہیں. اگر آپ کو پہلے پتا ہوتا غزوہ احد میں 70 شہید ہو جائیں گے تو آپ اس طرح سے لڑتے؟ آپ کا تو یہ خیال تھا کہ بھئی اس طرح ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن شہید ہو گئے تو پھر اللہ نے تسلیاں دی. ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ بچہ ذبح کروں گا تو نہیں ہوگا ذبح، علم غیب ہوتا تو پھر کوئی قربانی رہتی؟ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے چھری چلاؤں گا بچہ شہید ہو جائے گا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میری مامی یہ غیب سے یاد آیا، مطلب ان پہ کوئی جنات وغیرہ آ جاتے ہیں اور جب وہ کوئی بات کہتی ہے تو پھر وہی ہو جاتا ہے. اب میری کزن کی شادی تھی تو تقریباً جنات آ گئے تھے اس پہ، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا اچانک اس کو. انہوں نے کہا کہ یہ 2 مہینے بعد واپس آئی، مطلب ان کے گھر پہ لڑائی ہوگی. پورے 2 مہینے ہو گئے وہ واپس آ گئی ان کے گھر پہ لڑائی اسٹارٹ ہو گئی. مطلب وہ جو بات کہتی ہے وہی ہو جاتا ہے. پھر ممانی نہیں واپسی دلوائی ہوگی پھر. دیکھو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی پہ جن آیا ہو اور وہ غیب کی خبریں فیوچر کی دینا شروع کر دے. امپاسبل ہے یہ. قرآن میں جگہ جگہ کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ 100 باتیں کوئی کرتا ہے، ایک اتفاق سے صحیح نکل آتی ہے، تو پھر ہم ساری زندگی اس کو بیان کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. عامل لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ عامل لوگ یہ کرتے ہیں اس کو بھی وظیفہ بتایا، اس کو بھی بتایا، اس کو بھی بتایا، اس کو بھی بتایا، اس کو بھی 100 لوگوں کو بتایا، 20 کا ویسے ہی مقدر میں کام ہونا تھا ان کا ہو گیا. اب وہ آتے ہیں حضرت آپ نے بتایا تھا اور یہ میرا کام ہو گیا. عامل لوگ پھر ان کی ہسٹری سیو کرتے ہیں اور ان کو ہمیشہ کے لیے عاملوں سے عقیدت ہو جاتی ہے. یہ بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ جس پہ جن ون آتے ہیں تو قرآنوں میں تو یہ مضمون بہت واضح ہے، حدیث میں بھی، قرآن کی آیت بھی ہے. تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. سلیمان علیہ السلام جنات سے کام لے رہے تھے لاٹھی کے ویسے. حضرت سلیمان پر موت واقع ہوئی لیکن پیغمبروں کا جسم خراب نہیں ہوتا، ایسے ہی بیٹھے رہے. جنات لگے رہے ہیں کام میں. جب بہت عرصے کے بعد جو لاٹھی کو دیمک نے کھا کے ختم کیا، حضرت سلیمان کا جسم زمین پہ گرا تو جنات نے کہا بھائی ان کا تو انتقال بہت پہلے ہو گیا. تو اللہ کہتے ہیں جنات کے پاس علم غیب ہوتا تو اتنے کام میں تھوڑی لگے رہتے. وہ تو کہتے ہیں بھائی ان کا تو انتقال ان کو نہیں پتا، وہ سمجھ رہے تھے کہ آرام کر رہے ہیں. یہ
تو جنات کو کک بھی پتہ نہیں ہوتا, تو آپ کی ممانی کا ایک تکا لگ گیا ہے, ایک سمجھ رہے ہو, تکا لگ گیا. بہت دفعہ ہوگا, تو اصل میں بہت دفعہ ایسا اس لیے ہوا کہ وہ ہر وقت پیشگوئیاں ہی کرتی رہتی ہیں, تو پیشگوئیاں اتنی کر دی ہیں, 1000 پیشگوئیاں, تو ان میں 10 بھی صحیح نکلی, تو آپ کو 10 دفعہ ایسا ہوا ہے. تو ان سے پوچھ لیا کرو پھر آپ کی شادی کب ہونے والی ہے اور آپ کی طلاق کب ہونے والی ہے, سب بتا دیا کریں گے. نہیں کھاؤ بھائی, حلوے مارنے کی عادت ہی نہ ڈالو. روزے رکھو, روزے رکھو. روزے سے انسان کا اسٹیمنا بنتا ہے, روزے سے کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, صحت اچھی ہوتی ہے اور تقوی پیدا ہوتا ہے, اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. مانڈے حلوے کھانے سے کچھ بھی سوائے کولیسٹرول کے, لوگ بڑے گوشت سے پرہیز کرتے ہیں. میٹھا گوشت بڑے گوشت سے زیادہ نقصان دہ ہے. لوگ چربی نہیں کھاتے کہ کولیسٹرول پیدا ہوگا, میٹھے سے زیادہ کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو, لڈو مڈو پھوڑ, مذہب کے نام پہ لڈو پھوڑ رہے ہو. ہمارے نبی تو گوشت خور تھے. کیا تھے ہمارے نبی؟ گوشت خور پیغمبر تھے بھائی. ہم نے لڈو خور عادت بنا لی اپنی, لڈو خور. تو جو پیغمبر کو فالو کرے گا وہ لڈو خور نہیں ہوگا, گوشت کھائے گا, اور جو کارب کے لیے جو ہے کھجور کھا لے گا, شہد کھا لے گا. قرآن کے جو پھل ہیں خاندانی پھل ہیں یار. قرآن نے جو پھل بیان کیے ہیں, زیتون بیان کیا, قرآن نے انار بیان کیا, قرآن نے کھجور بیان کیا, انجیر کی قسمیں کھا رہے اللہ تعالیٰ. کہیں ایک رسگلے کی قسم دکھا دو قرآن میں, لڈو کی قسم, والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی, قسم ہے زیتون کی. اللہ کہتے ہیں شجرتن مبارکہ, برکت والا درخت, زیتونہ یعنی کون سا درخت؟ زیتون, لا شرقیت ولا غربیہ, بالکل دھوپ میں اگا ہوا. ان چیزوں کو اللہ کہتے ہیں میں نے آسمان سے پانی برسایا, تمہارے لیے انار انگور پیدا کیے میں نے. کہیں بھی اللہ نے جلیبی کا, لڈو کا, مٹھائی کا, ربڑی کھا کے جو فضا خراب ہوتی ہے نا, فضا جو ہواؤں پہ اثر ہوتا ہے, لوگ کھا رہے ہیں, ربڑ کی طرح ہوتی ہے, کھا لو آپ. میں کوئی حلال حرام کے مسئلے تھوڑی بیان کر رہا ہوں, جائز سب کچھ ہے, لڈو بھی جائز ہے, مٹھائی بھی جائز ہے. مذہب کا لیبل مت لگاؤ, یہ نہیں کہو کہ یہ لڈو کیا ہے, سنت ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ گنے کے 2 گلاس پی لو نا, اس میں اتنی شوگر نہیں ہے جتنی 1 چمچ چینی میں شوگر ہے. یہ میں نے کسی ڈاکٹر سے سنا ہے, کیونکہ بہت سارے گنے سے تھوڑی سی چینی بنتی ہے, بہت سارے گنے سے تھوڑی سی چینی بنتی ہے. 2 گلاس گنے کے پی لو, اتنی شوگر ہائی نہیں ہوگی. بہت سارے گنے سے اتنی سی نکلتی ہے چینی, وہ چینی ہی. اور گنے کے جوس میں کم از کم کچھ منرلز بھی ہوں گے, چینی میں سوائے میٹھے کے کچھ بھی نہیں. تو کھا کھا کے لڈو بنتے جا رہے ہو. تو پیغمبر کو تھوڑی موٹاپا پسند ہے جو کھانے کی وجہ سے ہوا ہو. تو روزے رکھنا سیکھو بھائی, میں تو بہت ترغیب دے رہا ہوں, اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی. روزہ سنت ہے پیغمبر کی. اور پھر دودھ بھی پتہ ہے کیسے سنت ہے, یہ بیٹا بات بس مکمل کر لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. دودھ بھی کیسے سنت ہے. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دودھ نہ پیو, اس میں یوں ہے. بھائی وہ صحیح کہہ رہے ہیں اپنے لحاظ سے, کیونکہ ہم دودھ سنت کے حساب سے نہیں پیتے. ہمارے نبی نے جو دودھ پیا ہے وہ شدید بھوک میں کھانے کی جگہ پیا ہے. نہیں یہی بات, تبھی نبی نے فرمایا کوئی خوراک ایسی نہیں ہے جو کھانا اور پینا دونوں ضرورتوں پورا کرے سوائے دودھ کے. دودھ ایک ایسی خوراک ہے جو پانی کی جگہ اور کھانے کی جگہ دونوں. ہم جب کھانا کھاتے ہیں پانی الگ سے پیتے ہیں نا, جب پانی پیتے ہیں تو کھانے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ کیا ہے, پانی کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے اور کھانے کی. تو ہمارے نبی نے شدید بھوک پیاس میں دودھ سے پیٹ بھرا ہے, اور بس یہ ہو گیا ٹوٹل کھانا. یہ کیا ہو گیا؟ جبکہ ہم دودھ, ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے 1 گلاس دودھ پیئیں تو 2.5-3 پراٹھے کھانے کے بعد ہم کیا پی رہے ہوتے ہیں؟ دودھ. اچھے بچے رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں, وہ بچپن میں اماں سے سنا ہوتا ہے. اب بڑے ہو گئے, رات کو پہلے مرغے کھانے پھوڑ پھاڑ کے 1 کپ دودھ پی کے سو رہے ہیں. تو بھائی ایسا سو گے نا, صبح پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکے گی. تو دودھ جو حدیث میں 2 چیزیں ہیں دودھ میں, شدید بھوک میں, پھر اس کے ساتھ کچھ نہیں, صرف اسی سے پیٹ بھرو, بس وہ ہو گیا. پیاس کی ضرورت بھی پوری اور کھانے کی بھی. اور دوسرا, نبی نے فریش ملک پیا ہے, تازہ کچا, ابال کے نہیں پیا نبی نے. میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ دودھ کو بوائل کر کے پیا ہو. ایسا نہ ہو اب آپ کچا پینا شروع کر دیں, کیونکہ یہ جو ہمارے پاس گوالوں سے دودھ آ رہا ہے یہ بہت ٹائم کے بعد پہنچتا ہے. اس میں بھینس کے دودھ کے علاوہ گوالوں کا بھی دودھ ہوتا ہے اس میں, یعنی ان کی بھی اپنی چیزیں, مکھیاں, مینڈک, بہت ساری چیزیں. اس کو تو ابالنا ہی ہے, لیکن ابالنے کے بعد دودھ اپنی نیچرل حالت پہ نہیں رہتا. میں تو دودھ پیتا ہوں, بکریاں پالتا ہوں, گائے پالی ہے میں نے, مجھے تجربہ ہے. پکے ہوئے دودھ میں اور کچے دودھ میں بہت فرق. کچا دودھ فوراً ہضم ہوتا ہے اور ایسیڈیٹی ختم کرتا ہے معدے کی,
لذت میں بھی زیادہ ہوتا ہے, وہ قدرت کا کمبینیشن اس میں برقرار رہتا ہے. جب آپ نے بوائل کر لیا ملائی اوپر آ گئی, اس کا مطلب اس میں کچھ تبدیلی آ گئی. فریج میں رکھ دیا عجیب بادی پن پیدا ہوتا ہے اس میں. اب یہ بھی نہیں کر سکتے ہم کہ دودھ کو ہم اتنی ٹائم گزرنے کے بعد ابالے نہیں, جب ٹائم گزرے گا تو جرمس آتے ہیں اس میں. تو حل یہی ہے, دودھ نکالا اور فوراً پی لیا, یا تھوڑی دیر کا رکھا ہوا ہو. تو یہی دودھ پینے کا صحیح طریقہ ہے. اس طرح سے پیو گے تو دودھ بہت فائدہ پہنچائے گا. اس کے علاوہ پیو گے تو بچوں کو تو فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن بڑوں کو کوئی فائدہ, جہاں تک میری نالج ہے, نہیں ہوتا. پھر فائدے کے بجائے الٹا وہ گیس دھماکے اور مختلف قسم کی چیزیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. اللہ آپ کو لمبی صحت والی زندگی دے. شکریہ. میں ہر ہفتے گلشن معمار سے آپ کا بیان سننے کے لیے آتا ہوں. میرے ایک ریلیٹیوس ہیں, ان پر اثرات آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کالا جادو شرک ہے, یہ شرک نہیں ہے, اور وہ سب کچھ بتاتے ہیں ان فیوچر کہ آپ کی شادی ہوگی, آپ کے اتنے بچے ہوں گے, آپ کتنی شادی کریں گے, یہ چیز وہاں پر ہے, یہ چیز وہاں پر ہے, یہ اس طرح بتاتے ہیں. یہ کیسا؟ آپ اس کو لگاؤ تھپڑ اور بولو تو نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں تجھے تھپڑ لگانے والا ہوں. ابھی تجھے میری شادی کا پتا ہے, بچوں کا پتا ہے, یہ نہیں پتا کہ تیرے بھی چماٹ پڑنے والا تھا. چماٹ وہ بتاتے ہیں جو انتقال کر جاتے ہیں وہ قبر میں چلہ کاٹتے ہیں اور بہت سی باتیں اصل میں بتاتے ہیں چلے جو- کاٹ کاٹ کے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی ہے. یہ بیٹا یہ نہیں ہو سکتا. فیوچر کی بات کوئی بھی نہیں بتا سکتا. ماضی کی پھر بھی کسی حد تک بتائی جا سکتی ہے, دماغ کو کیپچر کر کے. دماغ کو کیپچر کر کے نا کچھ باتیں اکا دکا ماضی کی نکلوائی جا سکتی ہیں. فیوچر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بتا دے آپ کو. دماغ کو پڑھ لیتے ہیں بعض نا, کیپچر کرتے ہیں, ایک فن ہے اس کا. دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی نیک بزرگ, یہ ہندو بھی کر لیتے ہیں, عیسائی بھی کر لیتے ہیں. دماغ کو وہ کیپچر کر لیتا ہے آدمی, پھر اپنی مرضی سے گھما بھی رہا ہوتا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. تو بے وقوفوں پہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے, لیکن ذہین آدمی پہ اس یہ بھی نہیں ہوتا, کیپچر بھی نہیں ہوتا. تو فیوچر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی. یہ جو عصر کی 4 سنتیں نماز سے پہلے اور عشاء کی 4 سنتیں نماز سے پہلے, یہ جو دوسری رکعت پر دعا, درود و سلام, سب دعائیں پڑھنی چاہیے. ظہر عصر کی 4 سنتیں اور عشاء کی 4 سنتوں میں 2 رکعتوں کے بعد اتحیات کے بعد درود شریف دعا بھی پڑھنی چاہیے. کوئی نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے, اور تیسری رکعت میں پھر ثنا بھی پڑھنی چاہیے, لیکن ظہر کی 4 سنتوں میں ایسا نہیں ہے. اور بھائی کوئی سوال کر لیں کیا؟ نہیں, ویڈیو ایڈز دیکھ کے پیسے کمانا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ دھوکے میں آتا ہے, اور اجارے کی یہ کوئی قسم بھی نہیں ہے. جب عقد اجارہ ہوتا ہے نا کرائے پہ, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی منفعت استعمال کر رہے ہو آپ, کوئی فائدہ ہو جس کی اجرت آپ دے رہے ہو. یہ اتنی یوں دیکھنا ایڈ, یہ کوئی فائدہ, کچھ چیز, یہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس پہ اجارہ منعقد ہو. اور اس میں دھوکہ بھی ہے. جس کی ویڈیو ہے یا جو کمپنی آپ کو ایڈ کے پیسے دے رہی, وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ نیچرل ویورز ہیں جو اتنے لوگوں نے دیکھا, حالانکہ وہ اتنے لوگوں نے دیکھا نہیں ہوتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تقدیر اور تکبیر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا تقدیر اور تقدیر جی اور تکبیر؟ تکبیر. جی تکبیر تو اللہ اکبر کو کہتے ہیں. تدبیر, تدبیر کا مطلب آپ خود کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے اس کے حساب سے, اور تقدیر کا مطلب ہوگا وہی جو اللہ نے لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں یار, اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں, کبھی نہیں دیکھا کرو. ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, فیک ویڈیوز بھی بہت ہوتی ہیں. اچھا کسی کا بیان آیا الٹا سیدھا, لوگ فوراً گالیاں دیتے ہیں. اب بھائی دیکھ لو ڈبنگ نہ ہو کہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایسا ہی ہوا, وہ بیان آیا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے, وہ کچھ اور بول رہا تھا ڈبنگ میں کچھ اور. ایسا بھی ہوتا ہے انگلش میں یا کوئی اور عبرانی زبان میں کوئی تقریر کر رہا ہے, اس کو اردو میں غلط ترجمہ کر کے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. فیس بک, یوٹیوب, ٹک ٹاک, ان کو پالیسی, ان کو سامنے رکھ کے پالیسیاں نہ بنایا کرو بھائی, سمجھ رہے ہو. یہ کچھ بھی آ سکتا ہے اس میں, صحیح بھی آتا ہے غلط بھی آتا ہے. کہہ رہے ہیں مسجد نبی کی ویڈیو آئی ہیں, گاڑیاں چلا رہے ہیں, تو کیا ہوا اس سے اگر گاڑیاں چلا رہے ہیں؟ نہیں, بے ادبی کا کوئی آنسر نہیں ہے. روزہ تو بہت پیچھے ہے. اب میں نے دیکھی نہیں ہے ویڈیو, اس وقت تک میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو وہ مسجد نبی کا صحن ہے نہیں. جو صحن ہمیں مسجد نبی کا, تو مسجد سے باہر ہے, کورڈ ایریا مسجد میں داخل ہے, خوب سمجھ لو. جو کورڈ ایریا نہیں ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہے. وہاں نماز ہوتی تو ہے جب مجمع بھر جاتا ہے, لیکن وہ مسجد میں داخل نہیں ہے. ہاں تو اس میں یہ جو ہم لوگ نا ادب تمیز ومیز میں, یہاں کے لوگوں کا کچھ تھوڑا سا نفسیاتی ہو گئے ہیں یہ لوگ, تھوڑے سے کیا عمل میں زیرو ہیں, گستاخی کے فتووں میں ہیرو ہیں. یہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا آپ لوگوں نے بنا لیا ہے. جی مفتی صاحب, اب جس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں نا وہ بڑی وائرل ہوئی ہے. 2 ویڈیو, ایک مسجد نبی میں جس میں شیخ جو ہیں انہوں نے پورے عوام کو, کراؤڈ کو آف کر کے پھر جا کر کے انہوں نے
دوسری ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں یعنی کہ آف کر کے کیا کیا انہوں نے؟ مطلب عوام کو ہٹا کر کے، عوام الناس کو ہٹا کر کے انہوں نے اپنا ایکسس لیا ہوا ہے اور وہاں پہ چلے گئے. دوسری ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جناب کہ جب جمرات پہ کنکریاں مارنے جائیں تو وہاں پر وی آئی پی کلچر کو پروموٹ کیا. انہوں نے عوام کو ہٹایا اور انہوں نے اپنی گاڑیاں وہاں پہ لے جا کر کے گاڑی میں بیٹھ کر کے جمرات کنکریاں مار رہے تھے. یہ دو ویڈیو وائرل ہوئی جو کہ بیسیکلی نا ان کے نا وی آئی پی پروٹوکول کو پروموٹ یہ بہت غلط. پہلا والا پہلا کا تو شاید سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہو، کوئی ایسے لوگوں جن کو جان کا خطرہ ہے، لیکن دوسرا تو بالکل صحیح نہیں. اچھا مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ فرض نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ نا. اچھا اگر فرض کر لیں کہ مسجد میں کسی کی جماعت نکل جاتی ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ 2-4 دوست آتے ہیں، وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بعض مسجدوں میں الاؤ کرتے ہیں ان کی جماعت کرنے کی، بعض مسجدوں میں الاؤ نہیں کرتے. میں بھی سعودیہ میں تھا تو وہاں پر مختلف مسجدوں میں نماز پڑھنے کا موقع ملا تو وہاں پر اس قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. میرا آپ سے سوال یہ کچھ فقہی مسئلہ ہے کیا؟ فقہی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے. ہمارے نزدیک جہاں مسجد میں پراپر جماعت کا انتظام ہو، ایک تو ہوتا ہے راستوں کی مسجدیں، پیٹرول پمپ کی مسجدیں، ان میں تو 10 جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں. ایک محلے کی مسجد جہاں پراپر امام ہو، نماز کا ٹائم ہو، وہاں ہمارے نزدیک دوسری جماعت جائز نہیں ہے. اور اس پر بھی دلیل ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ اسلاف میں یہ معمول تھا، جب مسجد میں آتے تو اگر جماعت ہو رہی ہوتی تو شامل ہوتے، نکل جاتی تو یا تو انفرادی پڑھتے یا گھر جا کے جماعت کراتے. تو یہ اسلاف کا معمول تھا. باقی جو عرب علماء دوسری جماعت کو جائز قرار دیتے ہیں وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، مسجد میں ایک شخص آیا، نماز پڑھنے لگا تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لے، حالانکہ جماعت ہو چکی تھی تو ان کے ساتھ جماعت سے نماز ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو دوسری جماعت جائز ہے. دونوں طرف دلائل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل جواز ہی ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کوئی پڑھ لے گا تو ہو جائے گی نماز. لیکن دوسری طرف معمول نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ معمول نہیں تھا. اگر نبی اس وقت اجازت ہی نہ دیتے تو یہ عمل حرام ہو جاتا. بالکل اجازت دی تو اکا دکا واقعات ہمیں ملتے ہیں. خود نبی کا اپنا معمول بھی یہ تھا کہ اگر مسجد میں آئے جماعت ہو گئی تو آپ گھر میں جا کے جماعت کراتے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف بھی ہمیں دلیل ملتی ہے، اسلاف کا عمل ملتا ہے، صحابہ کا عمل ملتا ہے کہ وہ جماعت نہیں کرایا کرتے تھے. تو اب ہوگا کیا کہ اگر لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو یہ زندگی میں اکا دکا نہیں ہوگا، ہر مسجد میں 2-3 جماعتیں ہوں گی. تو مسجد نبی میں ایسا تو نہیں ہوتا تھا. تو اس سے پہلی جماعت کی ویلیو ختم ہو جائے گی. لوگ کہیں گے کوئی بات نہیں دوسری جماعت میں آ جاؤ، کوئی بات نہیں تیسری. تو شریعت کا جو مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ امام کے پیچھے ہوں، وہ مقصد کیا ہوگا؟ فوت. تو اب جو ہم پہ اعتراض کرتا ہے نا کہ بھائی سعودی عرب میں دوسری جماعت ہوتی ہے اور نبی سے ثابت ہے، نبی سے یہ ثابت ہے کہ ہر مسجد میں 2-3 جماعتیں ہر نماز میں ہو رہی ہوں؟ یہ کہاں ثابت ہے نبی سے؟ تو ایک عمل اگر فساد کا ذریعہ بن رہا ہے، پہلی جماعت کی اہمیت کو ختم کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو وہ عمل ثابت ہونے کے باوجود بھی اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی. جبکہ دوسری طرف بھی دلیل موجود ہے. اجتہاد برائے اجتہاد نہیں ہے. وہ وہی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے صحابہ اور اسلاف کیا کرتے تھے، جب مسجد میں آتے تو معمول یہی تھا کہ دوسری جماعت اگر کھڑی بھی ہے، پہلی جماعت ہو گئی تو وہ یا تو انفرادی پڑھتے یا گھر جا کے جماعت کراتے. تو وہ بھی تو صحابہ اور اسلاف کا معمول تھا نا. تو اگر نبی کے دور میں یہ معمول ہوتا 2-3 جماعتوں کا تو صحابہ ایسا کیوں کرتے پھر؟ وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس عمل کی حوصلہ شکنی کی جائے. لیکن بہرحال فی نفسی کیونکہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، دلیل ادھر بھی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت ہو رہی ہے تو شامل ہو جاؤ، خود سے جماعت نہ کراؤ. کیونکہ اب جماعت تو کھڑی ہو ہی گئی نا، آپ کے اکیلے پڑھنے سے وہ تھوڑی کچھ ہوگا. تو سعودی عرب میں اس لیے ہم کہتے ہیں اگر بھائی دوسری جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو پھر شامل ہو جاؤ، پھر 1.5 انچ کی الگ مسجد نہ بناؤ. لیکن خود سے کوشش نہیں کرو دوسری جماعت کی. خود سے کوشش یہی، اس کی حوصلہ شکنی ہی کی جائے گی تاکہ پہلی جماعت کی اہمیت برقرار رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جماعت ثانیہ ہوئی ہے اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کے دل میں پہلی جماعت کی اہمیت بہت زیادہ تھی، جان کر انہوں نے نہیں کیا ہوگا. اب تو کیا ہو رہا ہے، اب تو سعودی عرب میں آپ دیکھو، دبئی میں ایک جماعت پھر دوسری جماعت پھر تیسری جماعت. جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ پہلی جماعت میں شامل نہیں ہوئے تو جماعت کی فضیلت سے محروم، تو ہر آدمی بھاگتا ہوا آئے گا، ہر آدمی کوشش کرے گا بھائی ایک ہی آپشن ہے آپ کے پاس جماعت کا، اس کے بعد گئی جماعت. اس لیے ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ کے شیخ نے آپ کو بیعت کی اجازت دی ہے تو آپ بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سوال ہمارے شیخ بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کر رہے بیعت، آپ شروع کرو. تو جو جواب میں ان کو دیتا ہوں یہ آپ کو دے رہا ہوں کہ کروں گا انشاءاللہ. میں خود انسان کا بچہ بن جاؤں یار. ہاں حج میں احرام میں تو حدیث میں آتا ہے جس کی موت ہو گئی قیامت میں لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. وہ تو حج کی موت تو فی سبیل اللہ موت ہے بھائی. اب یہ نہیں کہ مرو وہاں جا کے آپ. وہی بات آ گئی کہ موت کے اسباب اختیار نہیں. اس طرح بہت بوڑھے لوگوں کو لوگ حج پہ بھیج دیتے ہیں، بہت غلط ہے یہ. ایسے بے شرم لوگ ہیں یار
बूढ़े को ना फ्लाइट में बिठा देंगे, जाओ, उनको पता है भाजी संभाल लेगा। यार आप अपनी टेंशन दूसरे पे क्यों डाल रहे हो? अब भाजी आजमाइश में, यार इस बूढ़े को नहीं संभालो तो मर गया तो शर्मिंदगी, संभालो तो यार हम अपना हज करें। इनको आदमी अपने बाप दादा को संभाल लेता है, दूसरों के बाप दादा को संभालना मुश्किल काम होता है। तो ये आपकी नाअहली है कि आप कोई भी बूढ़ा बिठा के भेज दो। आप भाई आप अपने अब्बा के साथ खुद जाओ, आप अपनी माँ के साथ खुद जाओ, दूसरों के खाते में मत डालो। ये ऐसे ही जैसे सामान लेके ना लोग ज्यादा डबल बैग लेके जा रहे होते हैं, एयरपोर्ट पे दोस्त को पकड़ा देते हैं, यार ये बैग तुम लेके निकलो। वो आजमाइश में नहीं लेके जाओ तो ये बोलेगा यार दोस्त